صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دین اسلام کے اندر بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر اور بعض ایام کو بعض ایام پر اور بعض راتوں کو دوسری راتوں پر فضیلت حاصل رہی ہے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر کے بعد جو افضل ترین رات ہے وہ شب برات۔ یہ رات ہے، سب سے فضیلت جو حاصل ہے راتوں میں وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور دوسرے نمبر پر جسے فضیلت حاصل ہے وہ شب برات 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے۔ اور یہ شارع علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا فیصلہ ہے۔ یہ رات عبادت اور حکم اور فیصلے کی رات ہے۔ اس رات کو بجٹ کی رات بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں ہماری زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، وہیں پر ہمارے رزق کے فیصلے ہوتے ہیں کہ پورے سال میں بندہ کہاں کھائے گا، کہاں پیے گا، کہاں سوئے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، اس کی رہائش رہن سہن یہ پورا سال کیسے گزارے گا، کتنا اس کی زندگی کے ایام باقی ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا اس رات کے اندر بالخصوص کے بندوں کے کفن تیار ہو کر بازار میں آ چکے ہوتے ہیں اور انسان اپنی زندگی غفلت میں گزار رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اپنی زندگی عبادت و ریاضت میں گزارنی چاہیے، اور بالخصوص شب برات 15ویں شعبان المعظم کی رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اس کے بڑے فضائل و برکات ہیں۔ اس سے پہلے ہم ایک سلسلہ کر چکے ہیں، جمعۃ المبارک کا بیان بھی ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کی انوکھی ملاقات کے نام سے اس کو پہلے شائع کر چکے ہیں۔ یہ اس پر ہمارا دوسرا تیسرا پروگرام ہے مسلسل شب برات کے حوالے سے، اور حدیث کی روح سے فرمایا گیا ہے کہ جس طرح ہماری دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جو ہم دن میں مناتے ہیں، تو لیلۃ القدر اور شب برات کو یہ فرشتوں کی عید قرار دیا گیا ہے کہ ان کی راتیں عید، رات میں ان کی عید ہوتی ہے۔ جو ہم خوشیاں دن میں مناتے ہیں عید کر کے، وہ رات میں مناتے ہیں۔ تو بہرحال 15ویں شب کے حوالے سے فضائل کے بعد میں جو آپ کے سامنے سلسلہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جو بندہ 15ویں شعبان المعظم شب برات کی رات 8 رکعت نماز نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک اس نفل پڑھنے والے کو جنت میں نہ داخل کروا دوں۔ اب فرماتی اس کا طریقہ کار 8 رکعت بندہ نفل پڑھے ایک سلام کے ساتھ، اور ہر 2 رکعت پڑھنے کے بعد وہ کھڑا ہو جائے، یعنی ہر 2 رکعتیں ہم نے پڑھنی ہے، ربی جعلنی تک مکمل پڑھنا ہے، لیکن سلام نہیں پھیرنا، پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر اس طرح 2 رکعتیں پوری کرنی ہے ربی جعلنی تک، اور پھر ہم نے کھڑے ہو جانا ہے۔ یوں ہم نے 8 رکعتیں مکمل کرنی ہے۔ حضرت سیدہ کائنات فرماتے ہیں اس طرح 8 رکعت نفل نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھ کر پھر دعا کریں کہ اس کا 8 رکعت نفل کا ثواب میں حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ روح کو ایصال کر دے، تو انشاءاللہ عز و جل حضرت سیدہ کائنات فرماتے ہیں کہ اس بندے کو میں پہلے جنت میں داخل کروں گی، میں بعد میں داخل ہوں گی۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور ہمیں کرنی بھی چاہیے۔ ویسے بھی شب برات یہ حکم اور فیصلے کی رات ہے، ہمیں اس میں ڈھیروں ڈھیر عبادت اور ریاضت اور پوری رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی سعادت بخشے، آمین ثم آمین۔